اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ملک فیصل صاحب جی سر، آپ شروع کریں۔ اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، شب برات کی فضیلت یا شب برات کی حقیقت یا اہمیت جو بھی ہے اس کا، اس پہ ظاہر ہے آپ سب لوگوں میں بہت دفعہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو آلریڈی جو ہیں وہ واضح ہیں، تو اس پہ ہم بہت مختصری بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی سوال و جواب یا جو بھی گپ شپ کا سلسلہ ہے وہ، تو اس میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شب برات کا لفظ ہے، اس میں اکثر آپ کو یاد ہوگا ہماری کلاس میں بھی اس پر سوال آتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو ایک تو اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی شب اور برات دو الفاظ کو ملا کے بنا ہوا ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے شب، وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے شب، جو جس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ یہ ابھی بھی ہم نے اقبالیات میں بھی وہ شعر پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا، پرسوں جو ہماری نشست ہوئی ہے، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ شب کا تو سب کو پتہ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے برات۔ اب یہ برات جو لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کا ایک الگ لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا الگ لفظ ہے۔ اور یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اردو کا بھی ایک لفظ ہے، فارسی کا بھی ایک لفظ ہے، اور عربی کا بھی ایک لفظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عربی، فارسی اور اردو کے الفاظ جو ہیں وہ کسی اور زبان، جیسے فارسی کی ایک زبان ہے، اس کے ساتھ یعنی اس کے مضاف کے ساتھ مل کر مضاف اور مضاف علیہ، تو کیا ایسا مرکب اضافی بن سکتا ہے؟ یعنی ایک حصہ فارسی ہو، دوسرا حصہ اردو ہو، ایک حصہ فارسی ہو، دوسرا حصہ عربی ہو، اور فارسی دونوں تو ہو ہی سکتے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو یہ ایسا پاسبل ہے، یعنی شب ہے تو شب کے ساتھ عربی کا کوئی دوسرا حصہ ملا کے اس کو مرکب اضافی بنایا جا سکتا ہے، فارسی کا بھی فارسی کا تو بنایا ہی جا سکتا ہے، اور اردو کا بھی کوئی، یہ دو ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم جب وہ اقبالیات پڑھ رہے تھے تو میں نے خاص طور پہ اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ تو اس میں کیا چیز تھی جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا؟ وہ یہ چیز تھی کہ شب کے ساتھ دن نہیں آنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دن جو ہے وہ ہندی کا ہے، نہ عربی کا ہے، نہ فارسی کا ہے، نہ اردو کا ہے۔ تو یہ مرکب اضافی بنانے کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، ہمیں یا عربی کا لفظ ہونا چاہیے، یا فارسی کا، یا اردو، ان تین میں سے ہونا چاہیے۔ یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک حصہ مرکب یعنی مضاف اور دوسرا مضاف علیہ مل کر ایسا بنا سکتے ہیں۔ ہندی کا نہیں آپ لے سکتے، یعنی ایک ہندی اور ایک فارسی، یا ایک ہندی اور ایک عربی، ایک ہندی اور ایک اردو۔ ہندی اردو پھر بھی چل جاتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے قاعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ علامہ صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن مشروط، اس پہ کچھ شرائط عائد ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ وہ دور دور پڑے ہوں، مثلا یہ کہ جمع میں ہوں، مثلا یہ کہ وہ عطف نہ ہو رہے ہوں براہ راست، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اور بھی شرائط ہے، وہ ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ ابھی جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی پوری ہو گئی، کیا کہ شب فارسی کا ہے تو اس کے ساتھ مضاف علیہ کے طور پہ آنے والا لفظ جو ہے وہ اردو کا بھی ہو سکتا ہے، عربی کا بھی ہو سکتا ہے، اور فارسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب جب یہاں تک بات ہوگی، اور شب کا معنی بھی ہمیں واضح ہے، شب کا مطلب رات ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا تینوں الفاظ کو کہ اگر یہ برات اردو کا ہے، اور اگر فارسی کا ہے، اور عربی کا ہے، تو ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے کیا بات ہو جو نکلے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ اصل میں ایک مخفف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم بارات کا اصل لفظ ہے، اردو اصل لفظ ہے بارات، یہ جو شادیوں والی بارات ہوتی ہے، تو اس کو ہم بعض اوقات مخفف کر کے یعنی چھوٹا کر کے
اس کو برات بھی کہہ لیتے ہیں. جیسے ہماری پنجابی میں بھی یہ لفظ برات کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی برات کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. تو شادی کی رات, اس کا کوئی یعنی اس طرح دینی کوئی رجحان سمجھ میں نہیں آتا, لہٰذا یہ تو آؤٹ ہو گیا. دوسرا لفظ ہے عربی کا, تو اس میں اگر برات آپ لکھیں گے تو اس میں جو الف ہے نا, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی حمزہ ہوتی ہے, تو وہ لفظ ہوتا ہے برات, شب برات. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے بری ہونا. برات مطلب بری ہونا. تو اس میں بری ہونا یعنی بری ہونے کی رات, اس کو آپ چلیں ہولڈ کر لیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. شب برات یعنی بری ہونے والی. اس میں کیا چیز بری ہوتی ہے, وہ آپ پھر معنوی اعتبار سے کوئی چیز بھی نکال لیں کہ یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں حدیث مل جاتی ہے, فلاں نہیں ملتی, وغیرہ وغیرہ. لیکن برات کا مطلب یہ ہے بری ہونا. بیزار ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے, فارغ ہونا. اور تیسرا ہے فارسی کا. اس کے زیادہ چانسز اس لیے ہیں کہ شب بھی فارسی کا ہے, تو اس کے ساتھ جو مضاف الیہ آئے گا وہ بھی فارسی کا اگر ہو تو اس کے قرین قیاس ہو جاتی ہے بات. فارسی کا جو برات ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقدر, تقدیر. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یاد ہے آپ کو وہ جو ہم پڑھ رہے تھے مسجد قرطبہ, اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فارسی کا. کیا لفظ ہے وہ؟ تو ہو اگر کا معیار, میں ہوں اگر کا معیار, موت ہے تیری برات, موت ہے میری برات. تو یہ جو برات لفظ ہے, یعنی تو اگر اس پیمانے پہ پورا نہیں اترا, کا معیار یعنی اس جو پرکھ ہو رہی ہے تیری, یعنی سلسلہ روز و شب سیر فی یہ کائنات, وہ تجھ کو پرکھتا ہے, یہ مجھ کو پرکھتا ہے, یہ وہ پرکھ رہا ہے. تو اگر اس پرکھ پہ تو پورا نہیں اترا, کا معیار ہے, تو پھر موت ہے تیری برات, موت ہے میری برات. تو تیرا مقدر بھی موت ہے, میرا مقدر. تو برات کا مطلب کیا ہے؟ مقدر. اور یہ ہمارے ہاں اردو میں اور پنجابی میں بھی یوز ہوتا ہے. جو لوگ پنجابی جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو نقصان مثلاً ہو جائے, عام طور پہ ہم نے دیکھا ہمارے دیہاتوں گاؤں میں جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا, تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں چلو یار یہ برات چینج سی. اٹ مینس کہ ہماری تقدیر میں ایسا ہی تھا, ایسا ہی مقدر تھا ہمارا. تو اب جب ہم اس کی اب لغوی بات ہم کر رہے ہیں, تو برات کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی, یعنی مقدر. تو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں میں نے آپ کو عرض کر دی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. اب ان میں سے کون سا لفظ ہے جو یہاں پہ زیادہ قریبی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ لفظ بنا, کیا یہ رات کہاں سے اس کا وجود آ گیا؟ تو ہم چونکہ میں نے عرض کیا کہ شب چونکہ فارسی کا ہے, اور برات اگر چونکہ فارسی میں ہمیں مل جاتا لفظ موجود ہے جس کا مطلب تقدیر یا مقدر ہوتا ہے, تو اس کو ہم پریفریبلی ایک دفعہ مان لیتے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ کیسے یہ پھر وجود میں آیا یا کیا ہوا. اب اس کو ہم روکتے ہیں یہاں پہ. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اب بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہمیں مل جاتا ہے جو اس رات کے بارے میں, یعنی اس کی فضیلتوں کے بارے میں ملتا ہے, اور اس کی یہ کہ روزہ رکھو, اور نصف شعبان کی رات کو یہ ہوتا ہے, اور پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ آپ رات کو ایک دفعہ بستر پہ نہیں تھے تو میں ان کے پیچھے چلی گئی, وہ جنت البقیع میں تھے, وہ شعبان کی 15ویں رات تھی, پھر آپ واپس آئے اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ 15ویں رات ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا. اسی طرح اور احادیث ہیں جس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں رات شعبان کی, اس کے بعد روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ایک حدیث ہے جس میں نصف شعبان کا ذکر ہے, نصف شعبان کی رات کا. اس طرح کی بہت ساری احادیث جب ہمیں ملتی ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ اس کی مطابقت کرتے ہیں کہ یہ حدیث مل گئی. اب اس کے ساتھ میں ابھی تک اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا جو بھی ہیں, بس آ گئی نا, کہہ دیا کہ حدیث ہے. جیسے ایک وائز ہیں مثال کے طور پہ, بڑے وائزین جو ہوتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا دیں گے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور راوی کون ہے؟ خود عائشہ صدیقہ سے مروی ہے یہ حدیث, یا حضرت علی سے مروی ہے, یا فلاں کسی اور صحابی سے. تو جب یہ اس طرح بیان ہوں گی ایک حدیث, اس بات سے قطع نظر کر کے کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں, یا اس کا کیا حیثیت ہے, یہ ضعیف ہے, موضوع ہے, کیا اس کی اس سے قطع نظر کر کے صرف اتنی بات کہ یہ حدیث موجود ہے. تو اب جو بات سامنے آتی ہے, پھر قرآن مجید سے اس کا ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے جو سورہ دخان میں
ایک آیت ہے جس میں لفظ آیا ہے لیلۃ المبارکہ. تو اس میں لیلۃ المبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ مبارک رات، مبارک رات. تو اس میں بھی اس طرف یہ مناسبت کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ اسی شب برات کو کہا گیا ہے. یہ آپ ادھر قرآن سے بھی استدلال دے دیا، ادھر سے بہت ساری احادیث بھی دے دی. تو یہ سب چیزیں جوڑ کے اور پھر اس میں ایک پورا یعنی وہ حدیثوں کی مدد سے بھی اور بہت سارے پھر بعد میں آنے والے تاریخی واقعات اور بہت ساری چیزوں کو جوڑ جاڑ کے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ یعنی اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی آپ کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کس نے اس سال زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس اگلے آنے والے سال میں کس کی اموات ہوں گی، کس کو کتنا رزق ملے گا. اچھا پھر یہ کہ مردوں کی جو مر چکے ہیں آلریڈی ان کی بھی ایک طرح سے عید ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی چراغاں لے کے قبرستان میں جوک در جوک جاتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ پٹاخے ہوتے ہیں، چراغاں ہوتی ہے. اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی چراغاں اور یہ وہ، اور یہ باقی علاقوں میں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی. تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جمع ہو کے یہ چل پڑتی ہیں. تو اب ایک جو اس میں ازمپشن میں آپ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ فارسی کا لفظ ہے تو لگتا یہ ہے، قرینہ قیاس یہ ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے یہ کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا اصل میں، جس کا مطلب ہے اندازے والی رات، یعنی قدر والی رات. قدر کا مطلب اندازہ ٹھہرانا، یعنی جس میں حساب کتاب ہوتا ہے، حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لیلۃ القدر ہے. اسی میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کو فجر تک جو ہے حتی مطلع الفجر فرشتے بھی اترتے ہیں احکام لے کے، روح بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین. یہ سب چیزیں لیلۃ القدر کے بارے میں تو فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اب اگر لیلۃ القدر کا فارسی میں ٹرانسلیشن کریں، اس لفظ کا فارسی زبان میں ٹرانسلیشن کریں تو لیلہ کا ٹرانسلیشن فارسی میں ہے شب، ٹھیک ہے، اور قدر کا فارسی میں ٹرانسلیشن ہے برات. یعنی بات بالکل دیکھیں نا واضح ہو گئی. یعنی لیلۃ القدر کا ایگزیکٹ ترجمہ کریں فارسی زبان میں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ شب برات. یعنی ابھی میں نے عرض کیا کہ فارسی میں برات کا کیا مطلب ہے؟ وہی قدر، یعنی مقدر، تقدیر، قدر ٹھہرانا، اندازہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے. تو اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں فارس یعنی ایران والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوگا لیلۃ القدر کا فارسی زبان میں، ٹھیک ہے، اور ان کی مراد یہی رات ہوگی جو لیلۃ القدر کی رات ہے. بعد میں ان میں آنے والی چیزیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں نا، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے، اور پھر بعد میں قرآن مجید میں سے وہ لیلۃ المبارکہ کی بات لے کے، حالانکہ لیلۃ المبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہی کو کہا ہے، اور اس کو لیلۃ المبارکہ اس لیے کہا ہے کہ یعنی یہی وہ رات ہے جب قرآن مجید کا نزول ہوا، یہی وہ رات ہے جس میں ہم حکمت کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. تو اصل میں تو وہ ایک خارج سے یہ چیز لی کہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ حساب کتاب ہوتا ہے، رزق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور پھر لیلۃ المبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ کے اور یہ ایک نئی رات شب برات کے طور پہ پیدا کر دی. اور 15 شعبان کی کچھ احادیث مل گئی شعبان سے متعلق، فضیلت سے متعلق، اور اس میں 15 کا جوڑ کے نصف، تو اس طرح کر کے یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو میں یہ جوڑ کے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جوڑ کے اور یہ ڈال کے، اس طرح میں اپنے پاس سے نہیں کہنا چاہتا. میں آپ کو چند ایک احادیث سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا. یہ مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی آزمائش والا کہ میں اس کی آزمائش کو دور کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو سوال کو عطا کروں. کیا ایسا کوئی ہے؟ تو اس میں نصف شعبان کی رات کا ذکر ہے،
اور یہ کس نے یعنی کس سے مروی ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، رجب کے مہینے کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو اسامہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس رات 100 رکعت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے، 30 اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، 10 اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے۔ پھر ایک حدیث ہے جس نے نصف شعبان کی رات کو 12 رکعت ادا کی، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھی، تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور گھر کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لیے آگ واجب ہو چکی ہو۔ پھر ایک حدیث ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اسے 60 سال ماضی کا اور 60 سال مستقبل کا روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا۔ تو میں نے یہ جتنی بھی احادیث آپ کو سنائی ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں، میں نے ضعیف نہیں کہا، یہ موضوع ہیں۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے، موضوع مفعول ہے وضع کا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی احادیث، یعنی سرے سے موجود جھوٹ ہیں، آپ یوں کہہ لیں جھوٹی ہیں۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ضعیف تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کسی جگہ پہ متن میں یا سند میں کوئی ضعف آ جاتا ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو موضوع احادیث ہیں جو ہمارے ہاں بہت رائج ہیں۔ اچھا ایک آدھ حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں جو ہمارے ہاں، اچھا یہ احادیث جو آپ میں سنانے لگوں یہ ضعیف ہیں، وہ موضوع تھی جو پہلے میں نے سنائی۔ ضعیف احادیث کیا ہیں؟ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، کوئی سوال کرنے والا، یہ پوری آگے وہی حدیث ہے، اور یہ اس کو روایت کیا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے، اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث ہے۔ اچھا پھر ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ پھر سیدہ عائشہ ہی سے ایک مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس استغفار کرنے والے کو بخش دیتے ہیں، رحم طلب کرنے والے پر رحم کرتے ہیں اور اہل بغض کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ راشد بن سعد سے نصف شعبان کی رات کے بارے میں مرسلن مروی ہے کہ ملک الموت کی طرف وحی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الموت کی طرف اس رات کو وحی کرتے ہیں کہ وہ ہر اس جان کو قبض کر لے جس کو اللہ نے اس سال قبض کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک رات گم پایا، آپ کو تلاش کرنے نکلی تو جنت البقیع میں، یہ وہی آیت پوری حدیث جو آپ، یہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت سنی ہوئی ہے نا آپ نے، جنت البقیع میں آپ تھے اور وہاں دعا مانگ رہے تھے اور حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چلتی چلی گئیں اور پھر آپ واپس آئے وغیرہ وغیرہ، یہ پورا ایک واقعہ ہے، تو یہ ضعیف حدیث ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے۔ ضعیف حدیث ہے۔ پھر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تو جانتی یہ کون سی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس رات میں، لمبی حدیث ہے، تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ اس رات بنو کلب کی بکری، وہی حدیث، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ بہرحال یہ کوئی مجھے محض یہ بتانا وہ نہیں تھا کہ ضعیف اور موضوع وغیرہ، میں تو آپ کو من جملہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں
شب بارات کے بارے میں، شب بارات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جو بھی ہم 15 شعبان کی رات کو ہمارے یہاں منائی جاتی ہے، امام بخاری، امام مسلم اور موطا امام مالک، یہ تین یعنی امہات کتب ہیں حدیث کی، ٹھیک ہے، یہ خالی و ذکر ہے، ان میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں وہی حضرت عائشہ والی حدیث، یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو جنت البقیع والی، اس کا ذکر کیا، اس حدیث کا، اور امام ترمذی نے بھی اس کا منفی میں ذکر کیا، یعنی بعد میں بتایا کہ یہ اس میں ضعف ہے اس حدیث میں۔ بعد میں پھر بڑھتے بڑھتے بعد کی کتابوں میں، یہ میں نے آپ کو 4 امہات یعنی سیاہ ستہ میں سے 4 امہات کتب، امام موطا کو بعض لوگ نہیں مانتے سیاہ ستہ میں، لیکن بہرحال آپ امام بخاری اور مسلم کو سمجھ لیں، لیکن امام مالک کی جو موطا ہے وہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے۔ بعض لوگ اسے سیاہ ستہ میں مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر بہرحال وہ سیاہ میں ہوگی تو پھر ستہ نہیں رہے گا، سبا ہو جائے گا، نہیں ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان حدیث کی کتاب پورے کے پورے حدیث کے ذخیرے میں 15 شعبان کی اس رات کے بارے میں کوئی ایک بھی صحت کے ساتھ یعنی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ تو بات بالکل محدثین نے واضح کر کے بتا دی۔ اب جو موجود ہیں وہ کسی کو وہ حسن حدیث کہتے ہیں، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، یا اس طرح کی اور غریب اور مرسل وغیرہ بہت ساری احادیث آپ کو پھر مل جاتی ہیں، جن میں یہ حدیثیں جو ہیں یعنی ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور موضوع حدیثیں۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے موضوع ہی حدیثیں پڑھ کے سنا دی تھی۔ اس میں دو باتیں آخر میں اور عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ جو یہ اپنا یہ بات ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان پر متوجہ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے، یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے تعمیم میں یہ بات کی ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے۔ تعمیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی 15 شعبان کی تخصیص نہیں ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ رات کو اٹھ کر قیام کرنا، جو جس کو تہجد ہم کہتے ہیں، رات کو اٹھ کر قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا، اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول تذکیر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف، کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی جس کو میں رزق دوں یا جس پر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کروں۔ یہ اس ریفرنس میں آئی ہوئی ہے۔ بعد میں اس میں وہ 15 شعبان والی بات کو ایڈ کیا گیا، جیسے بھی ہوا، آئی ڈونٹ نو، حدیث کی علم رکھنے والے لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ تعمیم والی جو روایت تھی اس کو پھر بعد میں اس طرح تخصیص کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک وجہ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں ناصر البانی جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعد میں جو پھر تناقضات البانی بھی آئیں اور پھر ان پر جو نقد ہوا ان کی کتاب ناصر البانی کی، تو ان میں پھر بتا دیا گیا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایک یہ بات آخری، اور دوسری بات مطلب وہ کر دی میں نے، وہ بھی اسی بات میں۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو کرکس ہے اس ساری بات کا وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلی بات تو دین کا جو سورس ہے، دو چیزیں، دین ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ماخذ ہے ہمارے لیے، دین ہمیں ان سے ملتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 صورتوں میں یہ دین ملا ہے، ایک قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں۔ تو قرآن اور سنت بالکل خالی ہیں، یہ تو بالکل اس میں 15 شعبان یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت یا اس رات کی کوئی عبادت جو ہے اس کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہو۔ اگر فرمایا ہوتا تو وہ سنت ہوتی جو ہم تک اجماع اور عملی تواتر کے ساتھ پہنچ جاتی۔ تو ہم تک قرآن مطلب اجماع اور قولی تواتر، اور سنت مطلب اجماع اور عملی تواتر، ان 2 ذرائع سے ہم تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز اس میں نہیں پہنچی۔ باقی رہ گئی احادیث، تو حدیث کے علم میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت کے معیار پہ وہ حدیث کہاں کھڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں محض یہ کہوں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حضرت علی سے مروی ہے، یہ حدیث ہے اور یہ حضرت عائشہ سے مروی، ابھی میں نے سنا دی آپ کو بہت ساری، محض اتنا نہیں ہوتا۔
ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ محدثین نے اپنے قائم کردہ اصولوں پر پرکھ کر اس حدیث کا کیا معیار قائم کیا ہے، اس کو موضوع قرار دیا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے، یا اس کی کیا صحت ہے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تمام احادیث کی کتابیں، کوئی بھی آپ جتنا بھی میں نے آپ کو ذخیرہ ابھی بتا دیا، امہات کا بھی بتا دیا اور دوسری بھی، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح روایت کے ساتھ یہ کہے کہ یہ 15 شعبان کی کوئی اہمیت موجود ہے۔ یہ اس ساری بحث کا جو ہے وہ ایک طرح سے لب لباب ہے۔ اب آپ مائک اپنے آن کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو آپ سوال فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو پیچھے اگر تاریخ میں جائیں تو کوئی وہ ملتا ہے کہ کب یہ شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کس ملک سے، کوئی اس طرح کی کوئی؟ دیکھیں ملکوں میں تو آپ تقریباً یہ اس کا نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے فلٹر ہو کے آئی ہے، لیکن میں نے اس میں بھی پہلے یہ واضح کر دیا کہ ممکن ہے کہ ایران والوں کی بھی یہ نیت نہ ہو۔ ایران والوں نے تو محض اس کا وہ ترجمہ کیا جو لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکمت کے بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں اپنی کائنات کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں، زمین والوں کے بارے میں، اور ان بڑے بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اس باقی کی امت جو قیامت تک آنے والی امت ہے اس کے لیے اپنی آخری کتاب کے نزول کا کوئی ابتدا بھی تھی، یعنی قرآن مجید بھی اس رات میں نازل ہونا شروع ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس لحاظ سے تو اس رات کی بے حد اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ ایک نئی رات اور اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی عبادات کو جو ہے وہ اس کا تعین کر دینا، یہ تو ایک ایسی چیز ہوگی جس کو آپ دین کے ساتھ اس کی نسبت کر دینا، یہ دین میں ایک نئی چیز کی اختراع ہے اور یہ چیز منع ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو شب برات جن ملکوں میں جس طرح منائی جاتی ہے اس میں بہت ساری تمدنی چیزیں آ گئی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں کہ یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ پٹاخے اور چراغاں ہیں، یہ تمدنی چیز ہے۔ ہم چونکہ اصل میں ہندو پس منظر ہے ہمارا تو ہم سب کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دیوالی کی جو رسم ہے، دیوالی وہ اصل میں چراغاں کی رسم، وہ تہوار ان کا چراغاں کا ہے، اصل وہ لفظ شاید دیپ والی ہے، دیپ والی یعنی دیوالی۔ تو پھر اسی طرح اس میں پٹاخے وغیرہ اور اس طرح کا چھوڑنا یا ان کی جو باقی بھی ہے، تو یہ ایک پس منظر ہے آپ کا تمدنی پس منظر، تہذیبی پس منظر۔ اسی طرح مختلف ملکوں میں کچھ اور بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ایران میں اگر منائی جاتی ہے تو اس کی اب اور چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ یعنی بعد کی چیزیں ہیں ساری، یہ بعد میں اس میں اضافے ہوئے ہیں۔ جی جناب۔ تو ملک صاحب میں پوچھنا چاہوں گا تو پھر یہ شب بیرات اتنے عرصے سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے اخذ ہوئی ہے؟ اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، وہ ساری یہ کہاں سے لیتے ہیں یہ چیزیں ساری؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کچھ لوگ اصل میں تو یہ جب واعظین قصے بیان کرتے ہیں نا تو وہ اصل آپ نے وہ لفظ میں نے ایک دفعہ کلاس میں بیان کیا تھا، غتر بود، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی جی۔ یہ اصل میں غتر بود ہو گیا اس میں بھی، کہ کچھ چیزیں ہیں جو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، کچھ احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں بھی فرمائی ہوں، جیسے روزے آپ نے بہت زیادہ رکھے، اس طرح کے ہر مہینے کے باری کے مفعول ہے۔ تو ان چیزوں کو ملا کے ادھر سے وہ لی ادھر سے وہ لی، تو دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ اب جب واعظین قصے بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو اپنی طرف سے مراد ہے جو بھی وہ واعظ کرتے ہیں، اس میں وہ چیزیں پھر جب بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بڑھتے 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 چیز جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں پھر جب وہ چیز بیان ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سپورٹ کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پھر وہ احادیث عام طور پہ احادیث، یہ جو موضوع احادیث ہوتی ہے نا، یہ وضع اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک موقف قائم کر لیا، اب اس کے سپورٹ کے لیے ایک حدیث درکار ہے تو پھر وہ وضع ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ موضوع حدیثیں، یہ بات کرنا آسان ہے، یہ لفظ بولنا جسارت کی بات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث، یعنی آپ کا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ہضم کر رہے ہیں اس بات کو آسانی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں فرمائی، لیکن میں جھوٹ بول کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمائی۔ صحیح۔ یعنی یہ کیا مطلب، یہ یعنی اس بات کو
کوئی ہضم کر سکتا، کوئی جسارت کر سکتا ہے یہ اس بات کی؟ یعنی کہ کیا مطلب اگر آپ نے نہیں فرمائی اور تم جھوٹ بول کے اس کو کہتے ہیں وضع کی، میں نے بات بنا لی، میں نے گھڑ لی، اس سے یہ لفظ بنا ہے موضوع. یہ موضوع احادیث تھی جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی. تو یہ کیوں گھڑتے تھے؟ اس لیے گھڑتے تھے کہ ان کی بعض کہتے تھے ہماری نیت صاف ہے. مثلا میں آپ کو اس طرح کی احادیث وضع کرنے کی ایک بڑی مشہور مثال ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو چھوڑ گئے ہیں اور زیادہ حدیث کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اس لیے میں نے بہت ساری حدیثیں وضع کر لیں. محدثین نے پکڑ لیا اس بندے کو، محدثین نے جا کے اس بندوں کو پکڑ لیا جو وضع کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ قرآن مجید سے ہٹ کے حدیثوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس طرح کی حدیثیں وضع کر لی ہیں جس میں مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سورہ فجر پڑھو گے تو تمہاری اتنی نیکیاں مل جائیں گی، تم سورہ یاسین پڑھو گے تو اتنے فرشتے تم پہ نازل ہو جائیں گے، اس طرح کی فضیلت کی جو ہے نا، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ قرآن ہے. تو یہ ہماری نیت تھی. تو مطلب نیت صحیح تھی یا غلط تھی میری اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وضع کر لی حدیثیں. یہ کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ اس طرح پھر ہوتی سپورٹ دینے. پھر آخر میں یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی، ڈاکٹر شکیل صاحب نے، کہ یہ پھر سپورٹ کے لیے ہی کچھ لوگوں نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ والکتاب المبین کے بعد کیا لکھا ہے، انا انزلناہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے کہ کس کو کتاب المبین کو فی لیلۃ المبارکہ، اور یہی چیز ہے جو سورہ قدر میں بتائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر زمانہ واحد، لیلۃ المبارکہ ایک چیز ہے. تو اس چیز سے وہ قطع تعلق کر کے وہ چونکہ یہ چیزیں مل گئی، موضوع احادیث اور اس طرح کی فضیلتیں، اور پھر فرمایا کہ وہ تو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ المبارک ہے. تو اس کو اس طرح کر کے یہ پھر ایک اور پھر آگے بنتی. اب آپ دیکھیں نا مثال کے طور، اب آپ یوٹیوب دیکھیں، آپ گوگل دیکھیں اور چیزیں دیکھیں، لوگ سینکڑوں کی تعداد، لاکھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ منا رہے ہیں. صحیح ہے رات کو. تو یہ چیزیں تو بڑھتی رہیں گی اور ایسے ہی ہوتا ہے، قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. تو اس میں جو ہے یہ آج کل کے جو بڑے بڑے نامی گرامی علماء جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا طاہر قادری صاحب ہیں، وہ بھی اسی چیز کے حامی ہیں کہ یہ جو شب برات ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم چونکہ دیکھیں کسی کا نام لے کے کوئی اس طرح کی وہ نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر بڑے علماء جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا ناظم صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ابھی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بس یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ دبئی اور سعودی عرب وغیرہ، مطلب مڈل ایسٹ میں میرا مطلب ہے، اس کو یہ کس طریقے سے وہاں پر بھی کیا اس قسم کی بدعات شامل ہوئی بھی ہیں جیسے ہماری ہیں؟ ہر جگہ پہ ہیں جی، ہر جگہ پہ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کی حقیقت کو واضح کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بدعت کو صحیح کرتے، ان کو بدعت لگتی ہی نہیں ہے. یعنی بھائی بدعت تو نہیں، پھر بدعت تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ تو کسی حدیث کی بنیاد پہ یا قرآن کی کسی آیت کی بنیاد پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ قرآن حدیث کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں تو فلاں چیز جگہ فلاں واعظ سے ہم نے یہ سن لیا ہے. ابھی میں نے مثال دی نا کہ بڑے بڑے علماء یا واعظین، میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ آپ کو تقریر میں آ کے اس کی فضیلت بیان کریں گے، بعد میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، تو لاکھوں لوگ ان کے پیچھے دعا مانگیں گے. اور یہی حال پوری دنیا میں ہے، ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی. الحمدللہ استفادہ کیا، جزاک اللہ. آپ دعا کر دیں آخر میں. جی انوار بھائی دعا کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دیں یا اللہ. آمین. یا اللہ اس وقت تمام انسانیت جو اس کرونا وائرس میں پھنسی ہوئی یا اللہ
یا اللہ سب کو یا اللہ اس عذاب سے یا اللہ چھٹکارا دیں یا اللہ. آمین. یا اللہ تمام انسانیت کو یا اللہ اس وقت بہت ہی مشکل میں ہے یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلدی جو ہے نا وہ ہم سے دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا صلی اللہ تعالیٰ